رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے جو اسٹیمیٹ جاری کیے ہیں کہ 11 سائنسدان اور 168 PF وہ کنفرمیشن ہو گئی ہے مختلف سیروں سے کہ یہ لوگ جو ہیں جہنم واصل ہو گئے ہیں. یہ بنیادی طور پہ PTM کریشن ہے CIA کی کہ بہت سارے اپنا ملکوں سے انہوں نے یہ رابطہ کیا کہ آپ کس طرح امن لے کے آئے. السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید ظفر علی صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر پاکستان افغانستان جنگ، ایران اسرائیل امریکہ کا صورتحال ابھی جو کی تو ہی نظر آ رہی ہے. دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں، کبھی وہ اٹیک کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کا بھی اسی طرح صورتحال ہے، وہ اٹیک کرتے ہیں، پاکستان اس کا جواب دیتا ہے. اور بلکہ ابھی تو ہم نے اس کے جتنے بھی ڈیپر ٹارگیٹس تھے وہ سارے دہشت گرد تنظیموں کے ان کو ہٹ کیا ہے. اور اب وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ پاکستان ہماری جو ہے وہ جان بخشی کرے. لیکن ہم تو ایک ہی ایجنڈا ہے پاکستان کا کہ دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، PTM جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے اور وہ افغانستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ آج ہمیں چیزیں نظر آئیں. اور اس میں جو ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے وہ بھی انڈین اکاؤنٹ سے جو ہے وہ فنڈنگ ہوئی، وہ بھی ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے. تو یہ ساری صورتحال کو سر کس طرف، اور دوسرا انڈیا کا بھی آپ ایران کی طرف، ایران نے جو ان کا طیارہ ایک جو ہے وہ گرا دیا اور پھر انڈین ان کی طرف سے جو ہے وہ بیانات بھی آ رہے ہیں ایران کے خلاف. تو یہ سارا سینیریو کس طرف جا رہا ہے سر؟ بہت بہت شکریہ حسنین. ہم چونکہ پاکستان افغانستان کی بارہ بات کرتے رہے ہیں جی، اور ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں جو فیکچوئل پوزیشن ہوتی ہے وہ پیش کرتے ہیں جی بالکل، جو لیٹسٹ اور ایران اور افغانستان کے جو پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہم بتاتے رہے ہیں. پاکستان کی حکومت کے بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ ان کی فارن پالیسی کے طور پہ وہ سعودی عرب اور باقی ممالک کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ایران کو بھی بہت ایڈوائز کرتے رہے ہیں. بلکہ ابھی سعودی عرب کا میں ایک ٹویٹ آیا تھا، ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو یاد رکھیے گا، یہ ہمارے جاننے والوں کو دیکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حملہ ہوا تھا آرامکو کے اوپر وہ پاکستان نے پھر سعودی عرب کو ودن ٹویٹ کے 2 گھنٹے کے اندر پاکستان نے سعودی عرب کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ایران نے نہیں کیا، یہ اسرائیل نے کیا، اسرائیل کے میزائل سے فائر ہوئے. تو سعودی عرب نے تو پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ اس سے ہمیں کلیئر سچویشن کو جاننے کی مدد کی ہے. کیونکہ پاکستان بھی بائیڈیو سسٹم استعمال کر رہا ہے جو چائنیز سیٹلائٹ سسٹم ہے، اور ایران بھی بائیڈیو سسٹم استعمال کر رہا ہے، GPS سے وہ ہٹ گئے ہیں. تو پاکستان بائیڈیو سسٹم جو ہے نا، اس کی ایکوریسی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو ایکوریسی ہے نا وہ 3.06 میٹر ہے، یعنی 3.06 میٹر ایکوریٹ انفارمیشن دیتا ہے کہ کون سے. اور ایشیا پیسیفک میں 2.06 میٹر ہے. تو ایک بہت، اس کے 34 فردر سیٹلائٹس ہیں اور اس کے اندر تمام کا تمام نظام ہے، جس میں سرویلنس کا، انٹیلیجنس کا، پوائنٹیشن کا، ٹارگیٹ ایکوزیشن کا، ٹارگیٹ فالوئنگ کا. تو وہ ایران بھی، اس لیے آپ نے دیکھا کہ خبریں آپ آ رہی ہیں اور ہمارے سارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ مساعد کا جو چیف تھا وہ مارا گیا ہے، نیتن یاہو کا بھائی مارا گیا ہے. اسرائیلی کیبنٹ کے جو بین گرو ایک جو ان کا بڑا ہارڈ رنر، وہ کہتا تھا فلسطینیوں کو مار دو، وہ مارا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے جو اسٹیمیٹ جاری کیے ہیں کہ 11 سائنسدان اور 168 PF وہ کنفرمیشن ہو گئی ہے مختلف سیروں سے کہ یہ لوگ جو ہیں جہنم واصل ہو گئے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور نیتن یاہو بھی جہنم واصل ہو گیا ہے، لیکن اس کی کنفرمیشن ابھی نہیں ہے. تو ہم یہ چیزیں ایران اسرائیل کے وار کے دور ایران نے جو اپنی ایجنسی کہہ رہی ہے ICBM جو استعمال کیے ہیں، جس سے انہوں نے اپنا وہ تل ابیب کو تباہ کیا. وہاں پہ ایرانی ہیں، وہاں پہ اسرائیلی رو رہے ہیں، چیخے لگا رہے ہیں کہ ایران ہمیں معاف کر دو، ایران ہمیں معاف کر دو. تو پاکستان نے اس میں ایک ڈپلومیٹک رول اچھا پلے کیا اور آنے والے دنوں میں اس کی ضرورت رہے گی. اسی طرح پاکستان کی، چونکہ افغانستان کے ساتھ آپ نے بتایا، جیسے آپ نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جب پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے اور کلمینیشن ہوئی، جب آپ کتنی دفعہ ہم نے مذاکرات کیے، امام بارگاہ کے اندر آپ نے دیکھا ٹارگٹ ہوا، باجوڑ میں ہوا، بلوچستان میں جو بہت سارا جگہوں پہ حملے ہوئے، بارڈر پہ جو چیزیں ہوئیں. تو پاکستان نے تو صرف ایک ڈیمانڈ کی کہ یار اب تمہاری سرزمین نہیں استعمال ہونی چاہیے. اس طرح بلوچوں کے بارے میں بھی پاکستان کہتا رہا کہ جو بلوچ تنظیمیں ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ علیحدگی پسند تنظیمیں نہیں ہیں. ابھی میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گیلپ کا اور ایک پلڈاٹ ہے. پلڈاٹ جو پاکستان کی ایک آرگنائزیشن ہے، جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسفر، ان کا ایک سروے آیا بلوچستان کے بارے میں، اور اس سروے میں یہ کہا ہے
کہ یہ جو تنظیمیں لڑ رہی ہیں BLA BRA یہ کسی بھی طرح سے علیحدگی بلوچستان کی آزادگی کو نہیں بلکہ یہ دہشت گرد تنظیمیں، اور انہوں نے ایک سروے کے بعد یہ کنفرم کیا ہے کہ عام بلوچ جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ جاب چاہتا ہے، وہ سیف ہاؤس چاہتا ہے، وہ روزمرہ کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی حکومت کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ان کے جو یہ گریوینسز ہیں ان کو آپ ایڈریس، اور اگر آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے اور بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل لوگ اس کے اندر کام کریں گے اور اس چیز کو بڑھائیں گے، لوگوں سے کانٹیکٹ کو بڑھائیں گے، پیپلز وار کو لے کے آگے چلیں گے، تو یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا نیریٹو آپ ڈیفائی کر دیں۔ اب یہ حکومت پاکستان پہ اور حکومت بلوچستان پہ ہے، ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ بلوچستان میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں، افغانستان کے ہم بارے میں افغانستان کے بارے میں اب ایک لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے PTM پشتون تحفظ موومنٹ۔ اب پشتون تحفظ موومنٹ فل پشتونوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، یہ داوڑ ٹرائب ہے جو منظور پشتین جو ہے، اور داوڑ ٹرائب جو ہے یہ آخر میرا خیال پورے پشتونوں کے ٹرائب میں 0.1% ان کی ریپریزنٹیشن ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پشتون تحفظ کے لیے، اگر پشتون تحفظ کے لیے ضرورت ہے تو پشتون کے اندر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں آپ ان کے جنازوں میں شامل ہو، جو دہشت گردی کی چیزوں میں شہید ہو جاتے ہیں، جو فیملی جو 2 بچے حافظ قرآن جو پچھلے دنوں پشتونوں انہی کے یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے رشتہ دار ہیں، حافظ گل بہادر وہ انہوں نے جو مارے تھے ان کے خلاف شامل ہو، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے، ان گروپس کے ساتھ رابطہ کر کے یہ کہے کہ پشتونوں کو نہ مارو، یہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منظور پشتین اور وہ یہ بنیادی طور پہ وہ داوڑ جو دوسرا جو محسن داوڑ جو اسمبلی کا بھی ممبر رہا ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ افغانستان کے اندر جب یہ طالبان کی حکومت سے پہلے احمد کرزئی کی اور جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو یہ جا کے GDI جو افغانستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کے سیف ہاؤسز میں رہتے تھے، ان کا جو انٹیلیجنس GDI کا جو چیف ہوتا تھا اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے تھے، ان کے خلاف وہاں آ کے اینٹی پاکستان موومنٹ جو ہے اس کے خلاف فنڈنگ لیتے تھے، اور وہ آ کے پھر یہاں پہ جو ہے اس قسم کی نیلی پیلی ٹوپیاں پہن کے لال ٹوپیاں پہن کے ہندوؤں کی طرح یہ یہاں آ کے جو ہے وہ جلسے، اور یہ بنیادی طور پہ PTM کریشن ہے CIA کی۔ CIA کے کیس آفیسرز تھے اور ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جہاں وہ ان تمام لوگوں کو بٹھا کے کوئی 15 دن کی ورک شاپ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے ان کو اینٹی پاکستان تھیسس دے کے ایک پشتون تحفظ موومنٹ کا، یعنی پشتونوں کو پروٹیکٹ کرنے کی موومنٹ کہ جب پیسفل موومنٹ کے ذریعے جیسے مارانگ بلوچ ہے وہ جا کے لنک ہوتی ہے کینیڈا میں، وہ جا کے لنک ہوتی ہے انگلینڈ میں، وہ جا کے لنک ہوتی ہے فورن اکاؤنٹ سے، تو یہ بھی CIA اور GDI نے، CIA اور RAW نے ایک پراکسی کریٹ کی تھی اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے۔ اب آپ دیکھیں، آپ جو ذکر کر رہے ہیں لندن میں ایک پروٹیسٹ ہوا ہے، اب اس پروٹیسٹ کے لیے ہم آپ کو ڈاکومنٹری پروف لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ دیکھنا چاہے تو اس کے اوپر ایک اپنا اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہے، شو آپ کیجئے گا کہ ایک شاہد کاکڑ ہے جو ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ہے PTM کا، اس ڈپٹی شاہد کاکڑ از بیسڈ ان لنڈن، وہ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ہے PTM پشتون ٹائب، یعنی پشتونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پشتون غدار ہیں جو ان کے کاز کو ایکسپلائٹ کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس کو ایک انڈین اکاؤنٹ سے 11,000 پاؤنڈ پے ہوئے تھے اس پروٹیسٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے، جس پروٹیسٹ کے اندر لندن میں یہ کل جو ہوا ہے وہاں وہ اینٹی پاکستان نعرے لگا رہے ہیں اور افغانستان کی سپورٹ میں نعرے لگا رہے ہیں۔ باہر بیٹھ کے آپ پاکستان کے خلاف بات کیجیے، لندن میں بیٹھ کے آپ انڈیا کے پیسے کھا کے، انڈین اکاؤنٹ سے پیسے لے کے آپ پشتونوں کے موومنٹ کو لے کے، پشتونوں کی تحفظ کو لے کے آگے چلے۔ اب وہ شاہد کاکڑ جو ہے اس نے 11,000 پاؤنڈ لیے، اور 11,000 پاؤنڈ جو ہے اس نے لے کے، اور یہ تمام کی تمام جو فائنینشیل یہ جو کمپین ہے یہ آرگنائز کی ہے، اور اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا، RAW کے ہاتھوں میں کھیلنا، انڈین اکاؤنٹ سے لائڈز بینک میں یہ پیسے پے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے جو نعرے بلند ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ پاکستان نے تو کبھی پاکستان
بس محسن داوڑ تو الیکٹ ہو گیا تھا الیکشن اپنا آپ کو آپ کی اسمبلی کے الیکشن میں کھڑے ہو کے آپ بات کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ کو پتا ہے دنیا میں آج ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ تمام سینیٹرز ہیں وہ پھر بھی امریکہ کو جانتے ہوئے کہ ایران میں لوگ مرے, یہ جانتے ہوئے کہ غازہ میں لوگ مرے, وہ اتنے نیشنلسٹ ہیں کہ وہ جو ان کی حکومت کا کاز ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایسے ایسے بغیرت پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے ملک کی جو پیٹھ پہ جو ہے چھرا گھونپنے سے باز نہیں آتے. تو حالانکہ آج پاکستان میں علماء کا ایک وقت پاکستان سے فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جا کے افغانستان کے اندر موجود ہے اور افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی آپ پاکستان کے ساتھ مل جل کے رہیں, کیونکہ افغانستان کی طرف بھی ہم نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ بہت سارے اپنا ملکوں سے انہوں نے یہ رابطہ کیا کہ آپ کس طرح امن لے کے آئیں. اس وقت سچویشن اس خطے میں ایسی ہوئی ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کو آپ کو پتہ ہے ایران نے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ آپ کے ویسلز جو ہے وہ ابنائے حرمت سے نہیں گزریں گے. اور ایک اور چیز میں آپ کو چلتے چلتے بتا دینا چاہتا ہوں جو پاکستان کے باقی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ ایک پاکستان نیوی کے خلاف پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے, کیونکہ پاکستان نیوی جو ہے وہ اس نے ایک آپریشن شروع کیا ہے جس کا ہم نے پرسوں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے بحری جہاز گئے ہیں ابنائے حرمت سے. یہاں وہ پاکستان کے اندر جو تیل آنا ہے اب وہ ریڈ سی سے ہو کے یومبو کے تھرو آنا ہے, اور اس وقت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے 2 جہاز ہیں جو وہاں پہ لوڈ ہو رہے ہیں, ایک 75,000 لیٹر تیل لے کے آ رہا ہے. تو اب وہاں پہ ان کا بنیادی مقصد ہے ڈیفینسو, سی لائن کو پروٹیکٹ کرنا کہ پاکستان کے جہازوں پہ اور باقی چیزوں پہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جس سے پانی کے اندر یا انڈین اوشن کے اندر جنگ شروع ہو جائے. یعنی آپ دیکھیے امریکہ کی نیوی 3 ایئر کرافٹ کیریئر, فرانس کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر اور اپنا ڈسٹرائر یہ ڈپلائڈ ہیں ابنائے حرمت کے لیے, لیکن امریکن نیوی نے انکار کر دیا کہ ہم جہازوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. آفٹر آل پاکستان کے اوپر ہی آ کے ملبہ گرایا کہ یہ پاکستان کو ہی اس چیز کی ذمہ داری لینی پڑی ہے کہ آپ اس سے ابنائے حرمت سے نکلنے والے جہازوں کو جو آ رہے ہیں ان کا مقصد ایران کے خلاف نہیں ہے. جو میں آپ بات کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے خلاف نہیں ہے, صرف جو اپنی شپنگ لینز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا, یا وہاں سے جو جہاز گزر رہے ہیں ان کو اول تو جو گزر ہی نہیں ہے ٹریفک, وہ 700 سے زیادہ جہاز ہے جو ابنائے حرمت میں لکے ہوئے ہیں. تو پاکستان تو یہ رول پلے کر رہا ہے, اور یہاں پہ یہ پی ٹی ایم اور پی ٹی این اور اس قسم کے لوگ ہیں جو جا کے پاکستان کے خلاف انڈیا کے پیسے کھا کے 12 ہزار پاؤنڈ لے کے پاکستان کے خلاف برطانیہ میں اور باقی جگہوں پہ مظاہرے. تو یہ محسن داوڑ اور مزدور پشتین جو ہے ان کو پاکستان کو ان کا اصل چہرہ جاننا چاہیے کہ ان کے چہرے کے پیچھے کتنے گھناونے کرائم پوشیدہ ہے. یہ کسی بھی طرح سے پشتون موومنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اپنی جیب گرم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی چادر گرم کرنا چاہتے ہیں اور اپنا گھر گرم کرنا چاہتے ہیں. باقی جہاں تک پشتونوں کا تعلق ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کا تعلق, یہ افغانستان کے ایجنٹ ہیں, پھر را کے ایجنٹ ہیں, را سے پیسے کھاتے ہیں, ڈی ڈی این سے پیسے کھاتے ہیں, موساد سے پیسے کھاتے ہیں. اور جو آپ پروف دے رہے ہیں لائڈ بینک کا, اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ کانسپریسی تھیوری ہے تو پھر یہ بہت غلطی ہوگی. اس قسم کے لوگوں سے پشتونوں کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی جو ہیں ان کو ہوشیار رہنا چاہیے, اور پاکستان کو بھی اس قسم کے اینٹی پاکستان لوگوں کے خلاف بڑا اسٹرانگ ایکشن لینا چاہیے.